اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عدنان علی فاروقی ہے اور میں آپ کو مدعو مالا کے بہاف پہ یہ لیکچر دے رہا ہوں۔ اس کا نام ہے ہیومینیٹیرینزم، ہیومن رائٹس اینڈ ریفیوجیز۔ ہیومن رائٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور یہ نیگیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے کبھی کبھار اور پازیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے۔ بہرحال on a conceptual level and a level of understanding and in creating an ideal world، human rights کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور بنیادی طور پہ یہ ایک پیراڈاکسیکل پوائنٹ بھی ہے۔ پیراڈاکسیکل پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی تضاد اس لیے ہے کیونکہ جو ویسٹرن ملک ہیومن رائٹس کا پرچار کرتی ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے یہ پرچار کرنے کا، کیونکہ یہ وہ ملک ہیں، ویسٹرن ملک، جنہوں نے 500 سال دنیا کے دیگر علاقوں کو کالونائز کیا، اپنی اکانومیز کو ایکسپلائٹیشن کے ذریعے بنایا، سلیوری عام کی، بلیکس کو امپورٹ کر کر کے، اسمگل کر کر کے، ظلم کر کر کے امریکہ اور یورپین ملک بنے، اور اب ان کے منہ سے ہیومن رائٹس کی باتیں سننے میں کچھ اچنبھا سا لگتا ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہیومن رائٹس اور اس کے دیگر ٹینٹس بہت کنفلکٹنگ ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جہاں ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے وہاں ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ملکوں کے لیے تو ہیومن رائٹس ہیں، باقی ملک مر رہے ہیں یا کٹ رہے ہوں یا ان کے اوپر سینکشنز ڈال دو اور وہاں لوگ مرنے لگیں تو اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ But this has been observed in many cases, which is why human rights is also a very controversial topic. Human rights کے بیسس پہ ملکوں پہ حملے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، انڈیا نے 1971 میں جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اس کی بیسس یہ بنائی تھی کہ پاکستانی جو ہے وہ بنگالیوں کے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا انسانی حق ہے، یہ ہمارا انسانی فرض ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے لوگوں کو بچائیں پاکستانیوں سے۔ اسی قسم کی نیریٹو جو ہے وہ آپ دنیا کے انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھ سکتے ہیں، لیبیا، افغانستان، ایران، عراق، وینیزویلا۔ سو بیسکلی ہیومن رائٹس کا پرسپیکٹو اتنا معصوم نہیں ہے جتنا تصور کیا جاتا ہے، اور ہیومن رائٹس کے نام پہ بڑے بڑے ظلم اور زیادتیاں بھی کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مائنورٹی رائٹس کی بات کر لیں تو مائنورٹی رائٹس کو بھی پولیٹیسائز کیا جاتا ہے۔ ایک ملک کی مائنورٹی کو مظلوم دکھا کے اس پورے ملک کی انٹرنیشنل پرسیپشن ڈسٹرب کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بلوچستان کے صوبہ میں جو بھی ملیٹنسی چل رہی ہے اس کے اوپر امریکن سینٹ پہ بھی بات ہوتی ہے، اور امریکن سینٹ میں یہ بات ہوتی ہے
کہ بلوچستان میں ایک سیریس ہیومن رائٹس کرائسس ہے اور لہٰذا بلوچیوں کو اپنا ملک دینا چاہیے. پاکستان کو توڑ کے بلوچستان ایک الگ ملک دینا چاہیے. چلیں اگر ہم یہ بات مان بھی لیں تو یہی سٹینڈرڈ پھر کشمیر میں بھی تو لگنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین میں ہیومن رائٹس کی انتہا ہو جاتی ہے, اس کی وائلیشن کی انتہا ہو جاتی ہے. برما میں روہنگیا مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے جس طرح ذلیل کیا گیا, ہیوملیٹ کیا, وہاں انسانیت کی موت ہو گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کی جنگ میں ہیومن رائٹس یا انسانیت ماند پڑ جاتی ہے. In the case of Kashmir, not a single Western power said anything to India on the gross human rights violations which are happening in Kashmir. Why? Because the whole world has economic ties with India, and therefore they think that maintaining economy and making money is more important than human rights. اسی لیے ویسٹرن پاورز جب ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں تو یہ وہی لگتا ہے کہ جنگلی بھیڑیا یہ کہے کہ بھیڑ بکریوں کو نہیں کھانا چاہیے. لہٰذا ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو کو آپ نے نیگیٹولی اور پازیٹیولی دونوں چیزیں سمجھنی ہے. اور ہیومینیٹیرینزم کیا چیز ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ریفیوجی کرائسس دنیا کو کیسے افیکٹ کرتا ہے اور ہیومن رائٹس سے کس طرح لنکڈ ہے. دنیا میں کرائسس, کانفلکٹ, یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور دنیا کے معاملات, سیاسی معاملات کو چلانے کے لیے اور معاشی معاملات کو چلانے کے لیے کبھی کبھار انسان یا انسان ہونے کے جو باقی دیگر پہلو ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اگنور کرنے کی بھی دو وجوہات ہیں, جان بوجھ کے اگنور کرنا یا اتنی اہمیت ہی نہ دینا. تو بیسکلی ہیومن رائٹس وائلیشنز یا ہیومن رائٹس اسی نیگلیجنس کا شکار ہے. وار, سینکشنز, اکنامک سینکشنز, جینوسائڈ کا مطلب ہے ماس مرڈر آف این ایتھنک ریس. یہ افریقہ میں بھی ہوا, یہ انڈیا میں بھی ہوا 2002 میں گجرات میسیکر, یہ برما میں بھی ہوا, ہر جگہ یہ سب کچھ ہوا. اسی طرح غربت دنیا میں ہر جگہ ہے, پینڈیمکس, بیماریاں, یہ سب کچھ انسان کو افیکٹ کرتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ انسان اب ہونے کی اس کی جو وجہ ہے وہ انسانیت کی وجہ ہے. So humans are considered humans because of humanity. And if you ignore humanity and prioritize some other things, then your humanity and your being humans becomes questionable as a whole. Therefore, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے اوپر جو بہت اہم اور پریسنگ کوشچن جو ہمارے اوپر ہے آج, وہ یہ ہے کہ کیا انسان نے واقعی پروگرس کی ہے. If you look in terms of scientific advancement, medical advancements, economic advancements, technological advancements, so yes, if you want to measure human progress through these indicators and barometers, شاید ہاں. لیکن اگر آپ اس طرف دیکھیں کہ کیا آج انسان کو اپنے حقوق مل رہے ہیں, کیا اس کو صاف پانی مل رہا ہے, کیا ہر انسان کو کھانا مل رہا ہے, کیا ہر انسان کو تحفظ مل رہا ہے, کیا ہر انسان کی جان, مال, عزت, آبرو محفوظ ہے,
کیا ہر بچہ تعلیم حاصل کر پا رہا ہے؟ تو ہمیں یہ بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے that maybe humans have not made all that progress. So basically, you need to understand human progress in terms of human rights as well. اگر آپ نے زندگی میں بہت پیسہ کما لیا ہے، انسانیت نے آج بہت پیسہ بھی کما لیا ہے، لیکن وہ پیسہ، اس پیسے کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت امیر ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ انتہائی غریب ہیں. دنیا کی 99% جو ویلتھ ہے وہ 1% لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور باقی 1% ویلتھ جو ہے وہ 99% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. So you can just imagine the gross amount of disparity and mistake in the distribution of wealth. کیا یہ ہیومن پروگرس ہے؟ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان نے میڈیکل میں تو بہت ترقی کر لی ہے، میڈیسن میں بہت ترقی کر لی ہے، ہم نے زیادہ تر مہلک بیماریوں کو بیٹ کر دیا ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریب آدمی اور امیر آدمی دونوں اس میڈیکل فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں؟ اگین دس از اے کوشچن آف ہیومن پروگرس اینڈ ناؤ یو ریئلائز دی امپورٹنس آف ہیومن رائٹس. لہٰذا ہیومن رائٹس کا جو تصور ہے وہ امیری اور غریبی کے درمیان بھی ایک بہت بڑا کلیش ہے. امیر آدمی تو اپنے حقوق حاصل کر ہی لیتا ہے، غریب کا کیا؟ تو بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس کا تصور، سب سے پہلی بات امپورٹنٹ جو شروع ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کیا جان، مال، عزت، آبرو، تعلیم، صحت، کیا یہ سارے دیگر انسانوں کو مل رہی ہے؟ اور اگر نہیں مل رہی تو یہ ہیومن رائٹس کا فیلئر ہے اور انسانوں کا بھی فیلئر ہے. اس چیز کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں ہیومن کنڈیشن، یعنی کہ انسانیت کی اس وقت حالت کیا ہے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن وہ ترقی کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کی لائف اچھی ہو رہی ہے، لیکن وہ، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی غربت افلاس، لاڑکانہ آپ چلے جائیں تو آپ کو سڑکیں دیکھ کے لگے گا کہ شاید یہ موئن جو دڑوں کی سڑکیں زیادہ اچھی ہیں، لاڑکانہ کی زیادہ. لاڑکانہ کی کیا بات کریں، کراچی کو دیکھ لیں آپ. تو بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس از نمبر 1 a political issue, number 2 an economic issue, and number 3 a human progress issue. اور یہ بہت سیریس چیز ہے. اور چونکہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس دنیا میں اپنی انسانیت کی کنڈیشن یعنی کہ ہیومن کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے کیا ہے، تو اگر کلیکٹیولی انسانیت ان ساری چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہی اور کچھ انسان اٹھا پا رہے ہیں اور اس کو پولیٹیسائز بھی کر رہے ہیں، تو یہ شاید کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لعنت بھیجو ایسی پروگرس میں. کنسپچولی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومینیٹیرینزم کیا چیز ہے. ہیومینیٹیرینزم بنیادی طور پہ ایک ایسا بلیف سسٹم ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی، انسانی آبرو کی ایک بہت اہم قیمت ہے، اور انسان کو انسان ہونے کے لیے رحم دل بھی ہونا پڑے گا، اور اس کو اپنا کردار ایسا رکھنا پڑے گا جو کہ دوسروں انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہو، زحمت کا باعث نہ ہو، تاکہ اوور آل انسانیت کی کنڈیشن امپروو کرے اور اخلاقیات کو مد نظر رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ریزن اور لاجک کو بھی مد نظر رکھا جائے. یہ ایک بہت اچھی ڈیفینیشن ہے ہیومینیٹیرینزم کی.
اور آئیڈیلی انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انسانیت اوور آل کس نہج پہ ہے، اس نہج پہ ہے یا کسی اور نہج پہ ہے. Humanitarianism is a concept, but it is a neglected concept in the globalized world. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی جو انسانیت ہے اس کے آڑے مٹیریلزم آ گیا، یعنی کہ معدنیت، یعنی کہ پیسہ کمانا اور سیلفش ایٹیٹیوڈز ہونا کہ میرا کام ہو جائے، دوسرے کا کام نہ ہو تو نہ ہو، ہر چیز کو پیسے کی عوض تولنا، اس چیز کو مٹیریلزم کہتے ہیں. اور بدقسمتی سے آج کی دنیا مٹیریلزم کا ہی شکار ہے. We buy things that we don't need. We spend a lot of money on things that we don't need just because we love to buy things. اگر ہم اداس ہوتے ہیں تب بھی کچھ جا کے خرید لیتے ہیں، اگر ہم کچھ غصے میں ہوتے ہیں تب بھی کچھ جا کے خرید لیتے ہیں، اگر ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی ہم کچھ جا کے خرید لیتے ہیں. تو یہ خریدنے کا جو ایک ٹرینڈ ہے جس کو کنزیومرزم بھی کہتے ہیں، یہ مٹیریلزم سے لنکڈ ہے، یعنی کہ معدنیت سے لنکڈ ہے. اور مولا علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمایا کہ ہرگز وہ چیز نہ خریدو جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ تمہیں آدھے داموں ہی کیوں نہ مل رہی ہو، آدھی قیمت میں ہی کیوں نہ مل رہی ہو. اور آج ہم اس کا تضاد دیکھتے ہیں، بائی ون گیٹ ون فری، ڈسکاؤنٹس. اور جب ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں تو جو دروازے توڑ رش لگے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ بھی انسانیت کی ایک شکل ہے، ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، یا پتہ نہیں انسانیت اور لیک آف انسانیت ہے. بنیادی طور پہ یہ چیزیں بڑی فلسافیکل لگتی ہیں، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے انسان اور معاشرے اور ریاستوں کی زندگیوں پر. فار ایگزامپل، اگر دنیا کے کچھ لوگ امیر ہیں بہت اور کچھ لوگ غریب ہیں بہت، تو یہ امبیلنس آخر کار ایک ایسا خونی کانفلکٹ پیدا کر دے گا کہ پوری دنیا میں صرف خون ریزی ہوگی. اس کی ایک بہت اچھی مثال فرینچ ریولوشن ہے، یہ ہو چکا ہے. لہٰذا جو اچھے امیر بھی تھے، جو فرینچ ریولوشن میں جو ہے وہ غریبوں نے ہلہ بول دیا، اور جتنے بھی امیر لوگ تھے ان کو پکڑ پکڑ کے لائے اور ان کی گردنیں کاٹی اور چوک پہ لٹکا دی. فرینچ ریولوشن. لیکن کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سارے غریب ٹھیک تھے اور سارے امیر غلط تھے؟ نہیں، بہت سے امیر اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت سے غریب بے ایمان بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس ڈسپیرٹی کو یا اس گیپ کو بٹوین رچ اینڈ پور بڑھنے دیں گے تو پھر جو انقلاب آئے گا یا جو کیوس ہوگا یا جو کانفلکٹ ہوگی یا جو وائلنس ہوگا، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، وہ صفایا کر دے گا. اور اس میں بہت سارے اچھے امیر لوگ، ایماندار امیر لوگ بھی مارے جائیں گے اور بہت سے بے ایمان غریب بچ جائیں گے. So these things are extremely important even on a political level. Human rights humanitarianism کا ایک حصہ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف گورنمنٹس اپنی رعایا کے لیے جو فلاح بہبود کرتی ہیں یا کوشش کرتی ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ڈیولپمنٹل اسسٹنس دیتی ہیں، جیسے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جیسے کہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جیسے کہ ورلڈ بینک. یہ سارے ڈیولپمنٹل اسسٹنس کرتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی سیاست ہے. اسی طرح دنیا میں بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ گلوبل فلانتھروپی کرتی ہیں. BRAC ایک ایسا ہی ادارہ ہے جو کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے. ہیومینیٹیرینزم کے اندر ایک اور بڑی عجیب سی چیز آتی ہے جس کو کہتے ہیں ہیومینیٹیرین انٹرونشن. ہیومینیٹیرین انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر اگر
ایک عوام پسی بھی ہے تو دوسرے ملکوں کے اوپر یہ فرض، ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس ایک حکومت کو الٹا دیا جائے اور اس کی جگہ لوگوں کی حکومت قائم کی جائے. جیسے کہ آپ لیبیا میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ عراق میں دیکھتے ہیں، افغانستان میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ سیریا میں دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک کرنا چاہ رہے ہیں. کہنے کو تو یہ بہت اچھا عمل ہے، ایک ظالم حکمران کو نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون ظالم ہے اور کون نہیں ہے؟ اور آپ اور جو ویسٹرن ممالک جو ہیومینیٹیرین انٹرونشن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے لیبیا، عراق، افغانستان، سیریا کا کیا حشر کر کے چھوڑا ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ وہی ظالم حکمران رہتے. پتہ نہیں وہ ظالم تھے بھی کہ نہیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں سننے سمجھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس کی ان ڈیپتھ انالیسز ہی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کتنی ایکولی گھناؤنی اور گروسم ہو سکتی ہیں، اینڈ اینٹی ہیومن ہو سکتی ہیں، اینٹی ہیومینیٹیرینزم ہو سکتی ہیں. اینڈ دس از دی crux of the matter. This is what you need to understand. Humanitarianism is based on the view that all humans deserve respect and dignity and should be treated as such. Again, ہنسی آتی ہے کہ باہر کے ملک جو جنہوں نے انسان کو انسان نہیں سمجھا کلونیلزم کے دور میں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ایک بہت انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا رہا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں جو ہیومن رائٹس کی جو ڈیکلریشن ہے وہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ سے لی گئی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حکومت اور طرز حکومت کو ہیومن رائٹس کا سب سے بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اگر آپ کو جا کے پڑھنا ہے تو پلیز ہیو اے لک ایٹ اٹ. اگر آپ گوگل بھی کریں گے یونائٹڈ نیشنز اینڈ حضرت علی، یونائٹڈ نیشنز اینڈ یونائٹڈ نیشنز مینیفیسٹو اینڈ حضرت علی آن ہیومن رائٹس، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں اس کے آپ کو ریفرنسز مل جائیں گے. اسی طرح یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طرز حکومت تھا، اس کے دوران جو ویلفیئر اسٹیٹ پروڈیوس ہوا، جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے، جو آج ویسٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیتی ہے، اس کا تصور کو وہ لنک کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو ہمارے پاس ایز مسلمز جو اللہ نے جو دین بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سسٹمز بتائے، جتنے بھی ازمز ہیں، چاہے آپ کمیونزم، ہیومینیٹیرینزم، لبرلزم، سوشلزم، فیمنزم، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ہمارے دین سے ہی توڑ کے اور اس کے اوپر کچھ اپنا ڈال کے انہوں نے انڈیویجولی پیش کیا. کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ کنسیو کرنا کہ یہ اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ جنہوں نے لبرلزم اور مارکسزم اور کیپٹلزم اور سوشلزم اور فیمنزم کو بنایا، وہ اتنے انٹلیکچوئل تھے تو انہوں نے اسلام کو ایز اے سسٹم آف گورننس نہیں پڑھا تھا کیا؟ اٹس ایکسٹریملی انکریڈلس، بہت مشکل بات ہے یہ. اور بہرحال اگر کسی سسٹم نے ہیومینیٹیرینزم اور ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس اور ویمنز رائٹس کا سب سے پہلے ایز اے سسٹم انکارپوریٹ کیا تو وہ دین اسلام ہی تھا، الحمدللہ. اور اسی لیے ہیومن رائٹس کا تصور یونائٹڈ نیشنز میں بھی سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کے نام سے ہی ایسوسیٹڈ ہے. therefore ہیومینیٹیرینزم جو ہے وہ دیگر آئیڈیالوجیز کو ریجیکٹ کرتا ہے، قبائلی سسٹم یعنی کہ ٹرائبلزم کو، ذات پات یعنی کہ ایتھنک اور نیشنلزم کو، اور
اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ایسی آئیڈیالوجیز جو کہ یہ فرق پیدا کرتی ہیں ان کو ریجیکٹ کرتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام بھی انہی چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے عصبیت کرنے والا ہم میں سے نہیں. عصبیت کا مطلب یہی ہے ٹرائبلزم, ایتھنک نیشنلزم, پروونشلزم, ذات پات کے اوپر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا, اگلے کو انفیریئر سمجھنا. اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا. شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں بہت زیادہ اسلامک ریفرنس دے رہا ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ویسٹرن ہیومینیٹیرینزم اور ویسٹرن ہیومن رائٹس اور ویسٹرن ازمز کا جو تصور ہے وہ دراصل مختلف مذاہب سے ہی نکلا ہے. یہاں تک کہ ہیومن مورالٹی کا جو سبجیکٹ ہے, جو فلسفے کا بہت اہم ٹاپک ہے, ہیومن مورالٹی ہمیشہ سے تصور کی گئی ہے مختلف مذاہب سے نکلتی ہوئی. صرف ایمینوئل کانٹ نے آ کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ مورالٹی جو ہے وہ ایک لاجیکل چیز ہے, انسان کو مورل ہونا چاہیے کیونکہ یہ لاجیکل چوائس ہے, اور اس کا دین یا مختلف مذاہب سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال there is a huge body of literary texts which relates moral philosophy to the different religions of the world. That is why it is impossible to isolate humanitarianism, human rights, and all these subjects from religions of the world. یہاں میں ایک اور آپ کو بات بتاتے چلوں کہ ایک جرمنی کا ایک ایمبیسڈر تھا جو کہ 2016 میں آیا تھا. اس کی ایک اسپیچ تھی جو کہ یونائٹڈ نیشن میں بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی, اور اس نے یہ بات کی تھی کہ اگر انسان دنیا میں ہیومن رائٹس اور امن یعنی کہ پیس کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو صوفی ٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا, اولیاء اللہ کو دیکھنا پڑے گا. حالانکہ وہ خود کرسچن ہیں. اولیاء اللہ جو ہے وہ ہندوازم میں بھی آئے ہیں, اولیاء اللہ جو ہے وہ کرسچینٹی میں بھی آئے ہیں, اولیاء اللہ جو ہے اسلام میں بھی آئے ہیں. لہٰذا وہ لوگ جو کہ اللہ سے قریب تر ہوئے اپنے کردار کی وجہ سے اور اپنی کیریکٹر کی وجہ سے, وہ مختلف مذاہب میں اولیاء اللہ ہی ہیں. ہیومن رائٹس بنیادی طور پہ it is a set of moral principles جو کہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو کچھ خاص چیزوں کا بنیادی حق ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جان, اس کی آزادی, اس کی سانس, اس کی پانی, اس کا کھانا پینا, یہ اس کا بنیادی حق ہے. لہٰذا ان حقوق سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور ہیومن رائٹس نے انٹرنیشنل لا کو بہت زیادہ فیور کیا ہے, اور انٹرنیشنل لا اور پبلک پالیسی کسی بھی اسٹیٹ کی ہو وہ آج اگنور نہیں کر سکتی ہیومن رائٹس ایشوز کو. وہ ایک الگ بات ہے کہ پریکٹس کتنے ہو رہے ہیں, لیکن ان تھیوری اٹ کی ناٹ بی اگنورڈ. الٹیمیٹلی تھیوری بیکمز پریکٹس. سو ایٹ اے تھیوریٹیکل لیول we understand that it is important, but we are a long way from seeing it appear as a global practice. Ultimately, it will happen, but takes time. Human rights issues کو جو ہے اگنور کرنا بھی بہت مشکل ہے, لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ روہنگیا, کشمیر, گجرات میسیکر, فلسطین کے مسلمان, ان کے ساتھ کتنا بڑا بڑا ظلم ہو رہا ہے, لیکن کوئی نہیں پوچھتا. الٹیمیٹلی لیکن ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل پرسیپشن ویکن ہوتی ہے, اور اس وقت انڈیا کے اوپر ایک سیریس پریشر ہے موجود کہ وہ کشمیر کے اوپر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ ریسرچ اور انڈیپینڈنٹ باڈیز کو آنے کی اجازت دے تاکہ آن گراؤنڈ انسپیکشن ہو سکے کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز کے مینیفیسٹو میں بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کو ہی ڈسکس کرتے ہیں.
ہیومن رائٹس بنیادی طور پہ یورپ میں جب حکومت تھی بادشاہوں کی اور ان کے پوپس کی، تو وہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ وہاں کے لوگوں نے ریوولٹ کر دیا اور کچھ جنگیں ہوئی، اور جب جنگیں ہوئیں اپنے ہی بادشاہ اور اپنے ہی پادریوں کے خلاف انہوں نے جنگ کرنا شروع کر دی، اور اس جنگ کی مانگ یہ تھی کہ آپ ہمیں حقوق دیں، آپ اپنی مرضی کا قانون نہیں بنا سکتے کہ ایک دن کنگ نے کہا کہ چوری جو ہے اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور اگلے دن کنگ نے کہا کہ نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا، اور قانون سازی کے اوپر ایک جنگ ہوئی، اور فائنلی ایک میگنا کارٹا نام کا ایک ڈاکیومنٹ لکھا گیا ارلی 12th سینچری میں، انگلینڈ میں یہ ہوا، جس میں یہ پتا چلا کہ انسان کے پاس کچھ حقوق ہیں اور وہ حقوق اس کو ہر حالت میں ملیں گے۔ لہٰذا ایک سوشل کانٹریکٹ فارم ہوا۔ سوشل کانٹریکٹ کیا چیز ہے؟ سوشل کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ مل کے اپنی عوام کے ساتھ ایک کانٹریکٹ فارم کرتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی بیسک ہیومن رائٹس دیں گے، سیکیورٹی، فریڈم، کھانا، پانی، تعلیم، and in exchange you will abide by the law. So اگر ایک انسان قانون کو مانتا ہے اور قانون کا تحفظ کرتا ہے، لہذا ریاست کو وہ ساری چیزیں اس کو مہیا کرنی پڑتی ہیں، لہذا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ رعایا کو وہ چیز نہ ملے اور وہ قانون کی پاسداری بھی کریں۔ یہی سوشل کانٹریکٹ ہے کہ ایک رعایا قانون کی پاسداری اسی وقت تک کریں گے جب تک ریاست ان کو کچھ یہ ساری چیزیں مہیا کرے گا، اور یہی سوشل کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ اور سول سوسائٹی بیسکلی ایک ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جہاں قانون کو فالو کیا جاتا ہے۔ Therefore, Magna Carta gave rise to the social contract, and social contract gave rise to a civil society. Again, یہ جب ساری چیزیں یورپ میں ہو رہی تھیں تو الحمدللہ جو مسلم دنیا تھی وہاں آلریڈی یہ چیزیں ہو چکی تھیں، ہمارے پاس قانون بھی تھا، ہمارے پاس سول سوسائٹی بھی تھی، یعنی کہ اس قانون کو لاگو بھی کیا ہوا تھا، اور ہم نے سوشل کانٹریکٹ بھی فارم کیا ہوا تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف اسلامی طرز حکومت میں یہ ساری چیزیں ہوئیں، آف کورس غلطیاں بھی ہوئیں، برائیاں بھی ہوئیں، لیکن ایز اے سویلائزیشن اسلام نے ترقی بھی اسی لیے کی، اور اسلام نے دیگر جغرافیکل لوکیشن میں جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی اسی لیے کر لیا کیونکہ ان کا سول سسٹم، سوشل سسٹم بہت اچھا اور زبردست جسٹس کے اوپر بیس تھا۔ بدقسمتی سے ہم نے وہ چیزیں لوز کی ہیں، اور ہم کہاں آ گئے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ لیگ آف نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس کا تصور دیا گیا، اور الٹیمیٹلی یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے منشور کا حصہ ہے یہ بھی سامنے آیا، اور اس میں یہی ساری چیزیں ہیں، مختلف ہیومن رائٹس، اور اسی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی ذکر ہے۔ ریفیوجی بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ریفیوجی ایک ایسا انسان ہے جس کو اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ بیسک نیسیسٹیز نہ مل رہی ہوں، اس کی سیکیورٹی نہ مل رہی ہو، اس کو کھانا نہ مل رہا ہو، اس کی جان مال عزت آبرو کو سیکیورٹی نہ ہو، اور ان ہیومن رائٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا ملک چھوڑ کے اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے آپ کی جان کے بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ جائے، ایسے انسان کو ریفیوجی کہتے ہیں، اور وہ کہیں اور پناہ لے لے۔
سو بنیادی طور پہ اگر کوئی انسان اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر ایک انسان اپنا ملک چھوڑ کے چلا جائے بیکاز آف سم سرکمسٹانسز، دے کین بی وار، دے کین بی economic distress, they can be criminal distress, lack of law and order, lack of system. یہ ساری چیزیں اگر ایک انسان اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے خاندان کے جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے تو ان کو، ایسے انسانوں کو ریفیوجی کہتے ہیں۔ ریفیوجیز بنیادی طور پہ کہیں بھی جب جاتے ہیں تو وہ لٹی پٹی حالت میں ہی ہوتے ہیں، اور لہٰذا ان کو ہیومن رائٹس کے تحت کوئی بھی ملک کے پاس ریفیوجیز آ جائیں تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو واپس کریں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روہنگیا مسلمانوں کو بنگلہ دیش نے واپس کر دیا، سیرین کرائسس جب ہوا تو ہزاروں اور لاکھوں سیرینز بیچارے یورپ کی طرف گئے، بہت ساری کنٹریز نے ان کو اپنے کنٹریز میں گھسنے نہیں دیا، بارڈرز میں روک کے رکھا، ان کو مارا۔ صرف واحد اور جہاں تک کہ جو مسلمان ملک ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسا عرب ملک نہیں تھا جنہوں نے سیرینز کو اندر آنے دیا اور ان کو سیٹل کیا۔ بہت تکلیف دہ بات ہے یہ۔ اور کینیڈا ایک واحد ملک ہے جس نے یہ اقدام اٹھائے کہ سیرین ریفیوجیز کو سسٹمیٹکلی لانا اور سسٹمیٹکلی سیٹل کرنے کا ایک پروگرام بنایا، پورا گورنمنٹ پروگرام۔ ہیٹس آف ٹو کینیڈا، hats off to Canadian Prime Minister Justin Trudeau, and hats off to the Canadian human rights system. Kash, and this is why Canada is the only country in the world that satisfies and qualifies itself as the sole welfare state of the world. دنیا میں صرف دو ہی ملک ہیں جو کہ ٹرولی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، ایک کینیڈا ہے اور دوسرا آسٹریلیا ہے۔ سو ہیومن رائٹس از لنکڈ ود ویلفیئر اسٹیٹ اینڈ مینی مینی ادر تھنگس۔ ایسے لوگوں کو اسائلم سیکر بھی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بھاگ جاتا ہے کسی بھی طرح سے اور وہ کسی اور ملک پہنچ کے کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان کو خطرہ ہے اپنے ملک میں، لہٰذا میں آپ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ لیکن یہ غلط طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچ ملیٹنٹس جو ہیں ان کے لیڈرز سارے اسرائیل میں اور انڈیا میں اور انگلینڈ میں اسائلم سیکھ کر کے چلے گئے۔ اسی طریقے سے الطاف حسین صاحب اسائلم سیکھ کر کے چلے گئے۔ 70 سال میں الطاف حسین نے مہاجروں کو پاکستانی نہیں بننے دیا، لیکن وہ خود 7 سال میں انگلستانی بن گئے اور انگلینڈ کا پاسپورٹ بھی لے لیا۔ تو اس قسم کے پولیٹیکل منوورنگ بھی بہت دیکھی جاتی ہے اور بہت سارے ملکوں میں بہت سارے سٹینڈرڈز میں ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ایک ریفیوجی کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہ 3 چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 1 انٹیگریشن، نمبر 2 نیچرلائزیشن، اور نمبر 2 والنٹریلی ریٹرن۔ ایک ریفیوجی یا تو جس ملک میں پناہ لیتا ہے وہ وہاں سے مل کے رہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے لیے ایک اسپیشل کیمپ بنا دیا جاتا ہے اور وہیں وہ رہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس ملک کا شہری کبھی نہیں بن سکتا۔ کیس ان پوائنٹ افغان ریفیوجیز ان پاکستان۔ آج تک افغان ریفیوجیز جو 1979 میں آئے تھے ان کو پاکستانی پاسپورٹ، پاکستانی CNIC نہیں مل سکا۔ دکھ کی بات ہے۔ آئی نو سم پیپل سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں گند کیا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت انفیئر طریقہ ہے ان کو دیکھنے کا۔ اور ایک انسان جو پیدا پاکستان میں ہوا ہو، جو 40 سال کا ہو گیا ہو پاکستان میں، اس کو آپ پاکستانی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اگر ایسا ایک انسان جہاں اس نے پناہ لی ہوتی ہے اور وہاں کی وہ نیشنلٹی لے لیتا ہے تو اس کو اس پروسیس کو کہتے ہیں نیچرلائزیشن۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ جب بھی اس کے ملک اس کا ملک صحیح ہو تو وہ اپنے ملک میں واپس بھی جا سکتا ہے، اس کے حالات صحیح ہو وہ واپس جا سکتا ہے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے شروع میں اس نے کہیں اپنی جان بچانے کے لیے
کہیں پناہ لی ہو, لیکن بعد میں وہ کسی تیسرے ملک چلا جائے اور کہے بھائی مجھے یہاں ری سیٹل کیا جائے. ان ساری چیزوں کی پروویژنز موجود ہیں, لیکن یہ بہت لیندی پروسیس ہے. لہٰذا ریفیوجیز کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں, ان کو واپس جانے کا حق ہوتا ہے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو یہ بھی حق ہوتا ہے, ان کو نکالا نہ جائے یہ بھی حق ہوتا ہے, اور ان کو ان کی فیملی سے ملانا یہ بھی ان کا حق ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کہیں بھی دنیا میں ٹریول کرنا ہو یہ حق بھی ان کے پاس ہے. Approximately 30 million people globally in the world today are refugees. We have Burmese refugees, we have Bengali refugees, we have Afghan refugees, we have Syrian refugees. جہاں جہاں conflicts and wars ہوئے ہیں وہاں refugee crisis create ہوا ہے, اور refugee crisis ہوسٹ کنٹری کے لیے بہت بڑا کرائسس ہو جاتا ہے. 10 لاکھ سے زائد افغانی پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ 30 ملین پیپل گلوبلی پوری دنیا میں ریفیوجیز ہیں, تو اس کا مطلب 1 ملین تو پاکستان میں ہی ہے اور باقی 29 ملین پوری دنیا میں. تو پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جنہوں نے ریفیوجی کرائسس کو بہت زیادہ ہیومن رائٹس کے تحت ہی ایڈریس کیا ہے. آخر میں ریفیوجیز کو بہت سارے پرابلمز بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھار وہ بچھڑ جاتے ہیں, بہت لمبے عرصے کے لیے وہ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے, لہٰذا نہ وہ ان کی کوئی نیشنلٹی ہوتی ہے, نہ ان کو ووٹنگ رائٹس ہوتے ہیں, وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے. کراچی یونیورسٹی میں ایسے بہت سارے افغان بچے ہیں جو بیچارے پڑھ نہیں پاتے ہیں, ان کی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی چونکہ وہ پاکستانی نیشنلز نہیں ہیں. بہرحال یہ گورنمنٹ نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. ان کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, یہ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا ملک ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور جہاں اگر آپ خدا نہ خواستہ کہیں پناہ گیر بن کے جاتے ہیں تو نہ آپ کی فیملی آپ کی اپنی ہوتی ہے, نہ آپ کا جان, نہ آپ کی مال, اور یہ سب جو اوپر ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں. رائٹس ہونا ایک الگ چیز ہے, اور رائٹس ملنا یا رائٹس دینا that's a different ball game altogether. To be entitled for rights, that's something else, but to be given those rights, that's something else. تو اسی کے ساتھ ہم یہ لیکچر ختم کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو اس لیکچر میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی ہیومینیٹیرینزم کی, ہیومن رائٹس کی اینڈ ریفیوجی کرائسس کی. تھینک یو ویری مچ.